اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی۔ شہ نشین پر موجود مجلس اتحاد المسلمین کے ریاست تلنگانہ کے تمام اراکین اسمبلی، اورنگ آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان محترم امتیاز جلیل صاحب، ممبئی اور مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران اور جناب عرفان خلیفہ صاحب، محترمہ رضوانہ خان صاحبہ، ناصر قریشی صاحب، ڈاکٹر حیور صاحب، عقیل شیخ صاحب، ابرار شہید صاحب اور یوسف رانا صاحب، عزیزان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، پچھلے 2 دن سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا قومی کنونشن ممبئی میں اور مومرا میں منعقد کیا۔ 15 ریاست سے 15 پردیسوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور اراکین آئے۔ ہم نے 2 دن بیٹھ کر ان کی تمام رائے کو سنا، ان کے مشوروں کو سنا۔ انہوں نے اپنے کام اور اپنی کارکردگی کو بیان کیا، اور الحمدللہ اس 2 روزہ قومی کنونشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے 16 ریزولوشن قرارداد کو منظور کیا، جس میں ہم نے اس بات کو کہا کہ مرکزی حکومت نریندر مودی کی بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ نہ کرے، کیونکہ یونیفارم سول کوڈ بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 29 کے تحت جو بھارت کے مسلمانوں کو، آدیواسیوں کو ان کے کلچر کا پروٹیکشن ملتا ہے، تو میرے مذہبی جتنے بھی پریکٹسز ہیں اس کا پروٹیکشن، اس کا تحفظ مجھے بھارت کی آئین کی آرٹیکل 29 کے تحت ملتا ہے، جو ایک انفیٹرڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم نے جو ہیٹ کرائم پورے دیش میں ہو رہا ہے، وطن عزیز میں ہو رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو محض اس بنا پر مارا جاتا ہے کہ مسلمان اور دلت یا عیسائی ہیں، مسلمان کو اس لیے پیٹا جاتا ہے کہ بی جے پی اور نریندر مودی کی سرکار نے گو رکشک کے نام پر آتنکوادیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ گائے کے رکشک نہیں ہیں، بلکہ آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ ہم یقیناً جو قانون ہے جس میں کہتے ہیں کہ گائے کو نہیں کاٹا جا سکتا، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، مگر آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو بھاجپ نے، بی جے پی نے ایسے گروپ کو تیار کیا جن کا مقصد یہ ہے کہ جو داڑھی اور دکھتی ہے، سر پہ ٹوپی دکھتی ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس کی مذمت کی۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہی لوگوں کی ظلم کی وجہ سے گھاٹمیکا راجستھان میں جنید اور نصیر کو، ہریانہ سے یہ غنڈے ٹیررسٹ آتنکوادی آتی ہیں، آ کر جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ کس کی گاڑی میں؟ ہریانہ حکومت کی گاڑی میں، جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے۔
اور اتنا مارتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کو جب لے کر پولیس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لے لو ان لوگوں کو گرفتار کرو، تو پولیس دیکھ کے ان کی حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ ہم نہیں لیں گے ان کو، تو یہ ظالم لوگ، یہ آتنکوادی، یہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد، ان کو لے جا کر 150 کلومیٹر دور نصیر اور جنید کو جلا دیا جاتا ہے۔ کیا بی جے پی ان کو روکے گی یا نہیں روکے گی؟ مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پیلو ہو، رکبر ہو، اخلاق ہو، حافظ جنید ہو، یہ ہیٹ کرائم ہے اور اس کو روکنے کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کا بجٹ نریندر مودی کی سرکار نے اس بجٹ میں 40% کم کر دیا، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو ختم کر دیا، پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے، میرٹ کم مینز کے پیسے کم کر دیے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ آپ نے تو بڑا جھوٹ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا، مگر نریندر مودی اور بی جے پی آر ایس ایس نہیں چاہتی کہ مائنارٹیز، اقلیتیں، الپ سماج، مسلمان، بلکہ دلت اور آدیواسیوں کے بھی اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے۔ بھارت کے وزیر اعظم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اسکالرشپ کے پیسوں سے لے کر جو تعلیم حاصل کر رہی تھیں، طاقتور بن رہی تھیں، ان کو ان کے حق کو معلوم ہو رہا تھا تو اس کو بند کرنے کے لیے بجٹ کو کم کر دیا۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ اس اسکالرشپ کی رقم میں جو پہلے تھی اس سے زیادہ اضافہ کرنی چاہیے۔ آج مجلس نے ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ کہا کہ بیف کے نام پر، یہ عجیب بات ہے کہ میگھالیہ میں اب الیکشن ہوا تو وہاں پر بی جے پی کا لیڈر کہتا ہے کہ میگھالیہ میں بیف بین نہیں ہوگا، مگر مہاراشٹر میں بیف بین ہے، گوا میں بیف بین نہیں ہے مگر مہاراشٹر میں بیف بین ہے۔ شاید وہاں پر میگھالیہ میں ممی بولتے، یہاں پر ماں بولتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر محبت ہونی چاہیے تو ہر جگہ ہونی چاہیے بیف بین کے سلسلے میں۔ میگھالیہ کا بی جے پی کا صدر بولتا نہیں، یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے، یہاں پر کھائیں گے۔ جب وہاں پر کھا سکتے، گوا میں کھا سکتے، تو پھر سب جگہ کھانا چاہیے نا، مگر نہیں، ماریں گے، جس کے پاس داڑھی ہے اس کو پیٹیں گے۔ ہم نے ریزولوشن پاس کیا کہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے قرارداد کو منظور کیا کہ یو اے پی اے کے نام پر، نیشنل سیکورٹی کے نام پر غریبوں کو، کمزوروں کو، جو حکومت کے مخالف ہیں، مسلمانوں کو اس قانون کے تحت ان کو جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ چین بھارت کی 2000 اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نریندر مودی، اگر آپ واقعی میں 56 انچ کا سینہ ہے تو چین کو چپل سے نہیں بلکہ گولیوں سے مار کر نکالو بھارت کی سرزمین سے، اگر 56 انچ کا سینہ ہے تو۔ مگر ہمارے وزیر اعظم چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ تو ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، مگر یہ پہلوانوں کے زبان سے چین نہیں نکلتا، ٹائیں ٹائیں ہو جاتی ہے ان کی۔ ارے 2000 بھارت کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کیا تمہاری سرکار ان کو نہیں نکال سکتی ہے؟ وہ ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں چین آل ویدر روڈ بنا چکا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور بھارت کے وزیر اعظم جب انڈونیشیا میں G20 کا اجلاس ہوتا ہے تو 56 انچ کا سینہ رکھنے والا وزیر اعظم، 130 کروڑ جنتا کا وزیر اعظم اپنی کرسی سے اٹھ کر پلٹ کر
جا کر چین کے صدر سے ملتا ہے. ہیلو ہاؤ آر یو. یہ چین جو ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور یہ تمام سنگ پریوار کے چمچے مودی کے اندھ بھکت، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دیش کا پردھان منتری اٹھ کر چین سے مل رہا ہے، تو بولے کیا کرنا چاہیے تھا، پھر ہاتھ نہیں ملائے. ارے میں نے پوچھا ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری زمین پر ظالم قبضہ کر کے بیٹھا ہے. ہم نے مطالبہ کیا کہ چین جو زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس کو خالی کروایا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں، ہم نے اپنی پارٹی کے 2 روزہ کنونشن میں جو دھرم سنسد کیا جاتا ہے، نام نہاد دھرم سنسد، اس میں دھرم سنسد کر کے ہر دھرم سنسد میں گالی مسلمانوں کو، گالی اسلام کو، گالی ہماری ماں اور بہنوں کو، اور تو اور ایک بابا ہیں جو ناک سے سانس لینا سکھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو گول گول پھراتے ہیں اور منجن بیچتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں. وہ راجستھان میں جہاں پر کانگریس کی سرکار تھی وہاں پر جا کر کا مسلمان نماز بھی پڑھتا مگر ایسا بھی کرتا. بابا آپ کو کیا معلوم اسلام کے بارے میں؟ اگر نہیں معلوم تو سیکھ لو، مگر جھوٹ تو مت بولو. تم نے اناپ شناپ بکا، بابا پہ کوئی ایکشن نہیں. راجستھان میں کانگریس کی سرکار ہے، ایک FIR ایشو کرے، بابا چلے گئے. راجستھان سے جنید اور نصیر کے رشتہ دار جب جا کر راجستھان کی پولیس سے کہا کہ دیکھو ہمارے بیٹے کو، بھائی کو اٹھا کر لے کر گئے آتنکوادی، تو پولیس نے کہا چل بھاگ نکل. مگر بعد میں ان کی جلی ہوئی لاشیں ملی. اگر ان کو پولیس حرکت میں آ جاتی تو وہ ظالم لوگ جنید اور نصیر کو لے کر راجستھان کا بارڈر کراس کر کے ہریانہ میں نہیں جا سکتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، BJP کا ایک MP کہتا ہے دلی میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کرو. BJP کی ایک بھوپال کی MP بولتی کرناٹکا جا کر وہ چاقو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال مت کرو، گلے کاٹو. بھارت کے پردھان منتری آپ کے MP بول رہے ہیں کتنوں کو کاٹیں گے؟ کیا آپ گلے کاٹنا چاہ رہے؟ کتنوں کو کاٹیں گے بتاؤ آپ؟ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرغی کے بچے ہیں اپنی گردن کو پیش کر دیں گے چاقو کے سامنے؟ کس کی ماں جنی ہمارا گردن کاٹا جا سکے بتاؤ ہم کو؟ کون ہے وہ جو ہماری گردن کاٹنا چاہتا ہے؟ بتاؤ، میدان اور وقت مقرر کرو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو اگر تم مجھے کاٹ بھی دو گے تو میں اللہ کے نام پر شہادت پاؤں گا، میں مروں گا نہیں، زندہ رہوں گا. میں نے جنید اور نصیر کو کہا کہ شہید ہے، زندہ ہے، ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. تو میڈیا میں جو 6 بجے اور 9 بجے بیٹھ کر مودی کو اپنے پپا کہتے ہیں اور انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ جنید اور نصیر کو ویسی شہید کہہ رہا ہے. ہاں شہید ہے، زندہ ہے، ان کو اللہ غذا دیتا، تم کو نہیں معلوم.